بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ دو خبریں ان پر ابھی آج بات کریں گے۔ ایک تو انصار عباسی صاحب کی بھی ایک سٹوری ہے، اور یہ پھیل رہی ہے خبر شہر میں کہ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی اجازت دے دی ہے، اور مذاکرات اب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان شروع ہیں۔ یہ خبر کہاں سے آئی، کیسے آئی، مختلف جو پی ٹی آئی کے قائدین ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور دوسرا جو ہماری پہلی خبر ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے، وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس صدی کی جو مہنگی ترین ابھی تک کی جو لڑائی ہے، یہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں گراؤنڈ ٹروپس استعمال نہیں ہوئے، لیکن ایئر ٹو ایئر، گراؤنڈ ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ، یہ جو میزائل ہیں ان کا استعمال کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر چھایا کی ہے اس حوالے سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ڈیمیج کلیم کیا ہے، اتنا ڈیمیج ہوا نہیں۔ اچھا، اب ایک چیز میں ذرا شروع میں بتا دوں کہ جو امریکن میڈیا ہے بہت سارا، جیسے نیو یارک ٹائمز ہے، بہت سارے انڈین امریکنز جو ہیں ان کے ایڈیٹوریل بورڈ میں ہیں، ان کے رپورٹرز ہیں، جو نیوز کا جو سارا کاروبار ہے اس میں جو ڈیسیژن میکنگ ان امپورٹنٹ میڈیا آؤٹلیٹس میں ہے، وہ انڈین امریکن اس میں ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ خاصی حد تک وہ ان بائس بھی ہوتے ہیں، لیکن وین اٹ کمز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور ان کی اپنی جس میں ساکھ کا، انڈیا کی ساکھ کا اگر کوئی پہلو ہو تو اس میں ہمیں ان کے کچھ بائسز نظر آتے ہیں اور وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا اس سٹوری میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھارت جو امیج ہیں سیٹلائٹ کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت میں شاید اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، حالانکہ ہم سب نے دیکھا ادھم پور جو ہے، اور پھر پٹھان کوٹ اور آدم پور، وہاں پر کتنا زیادہ ساری اس کی فوٹیجز آئیں، اور پھر وہ جو S-400 بیٹریز تھیں ان کو ٹیک آؤٹ کیا گیا۔ تو وہ سب کچھ آیا سوشل میڈیا پہ، لیکن نیو یارک ٹائمز نے یہ بتایا کہ جو نقصانات ہیں امیجری کے مطابق، وہ جو رنویز ہیں پاکستان ایئر فورس کے بیسز کے، اس میں ہمیں کریٹر گڑے اس میں نظر آ رہے ہیں، اور ایک جگہ پر وہ جو جس میں کیپٹن عثمان اسکواڈرن لیڈر عثمان شہید ہوئے، اس بیس پر جب حملہ ہوا تو وہاں پر ہینگر کو ہٹ کیا، اور وہ تصاویر انہوں نے پہلے کی اور بعد کی وہ ساری دکھائی ہیں۔ لیکن ایک باعث نظر آ رہا ہے مجھے کہ نقصان پورے کا پورا ان کا ایئرپورٹ برباد کر دیا، ان کا براموز میزائل کی جو سٹوریج تھا وہ برباد کر دیا، اس پر کوئی نیو یارک ٹائم نے بات نہیں کی، اور وہ اس طریقے سے ایک خبر دے کے جو مجھے لگا کہ جیسے جو مودی گورنمنٹ ہے یا نریندر مودی ہے، ان کا جو مورال ہے تھوڑا سا اپ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس وقت انڈین مورال پوری دنیا میں یوں ہے، دے ڈاؤن بالکل ٹوٹل، اور اب کیسے اس کو اپلفٹ کریں، اسی طرح کی خبروں سے کریں گے، تو وہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ لیکن جو ایک امپورٹنٹ نقطہ جو اس سارے ماحول میں ہوا، یہ جو 4 روزہ کشیدگی تھی، اور آخر میں جب پاکستان نے پھر ایک بھرپور حملہ کیا، تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ بہت سارے فیکٹرز تھے، ڈرون انہوں نے بہت بھیجے، معصوم شہریوں کو مارا، پھر بلا اشتعال اور ایک غلط پروپیگنڈا کر کے حملے کیے، تو وہ ساری چیزیں تھیں جو فورس کر رہی تھیں ہماری فورسز کو کہ وہ انڈیا سے بدلہ لیں۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا بیچ میں جس نے ٹریگر کیا بہت زیادہ، فوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب رسپانس جو ہے وہ دینا پڑے گا، بھرپور دینا پڑے گا، اور پھر ایسا رسپانس دیا کہ انڈیا والوں کی پینٹیں اس میں گیلی ہو گئی۔ وہ تھا نور خان ایئر بیس پر حملہ۔ اب نور خان ایئر بیس جو ہے یہ پہلے کمرشل بھی ہوائی اڈہ تھا، تو کمرشل فلائٹس بھی آتی جاتی تھی اس پہ، اب صرف یہ وی آئی پیز کے لیے یا جو فوجی پرپز کے لیے یہ ایئرپورٹ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حملہ اتنا کیوں اس کو محسوس کیا گیا، اور فوری طور پر اس چیز نے کیوں ٹریگر کیا اتنا شدید رسپانس؟ 3-4 اس کی وجوہات تھی۔ ایک تو اس کی لوکیشن، دیکھیں جی ایچ کیو سے یہ صرف 6-7 میل کے فاصلے پر ہے، دوری پر ہے۔ ایک سمبولک بات تھی، جب آپ نور خان ایئر بیس پر حملہ کرتے ہیں تو آپ یہ ایک طرح سے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے ٹارگٹ لاک کیا جی ایچ کیو کا، اور اس سے 5 میل دور، 4 میل دور میں نے یہ ہٹ کیا، بتانے کے لیے کہ آپ کا جی ایچ کیو
ہماری رینج میں ہے۔ دوسرا جو ہماری کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی ہے نیوکس کی، وہ بھی جو میں نے آپ کو پہلے جو ڈسٹنس رینج بتائی ہے اتنی ہی رینج میں ہے۔ پھر اسلام آباد جو ہے وہ کوئی 8-10 میل کے فاصلے پر ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے وہاں پر، پارلیمنٹ ہے، پاکستانی ساری بیوروکریسی وہاں پہ بیٹھتی ہے۔ تو نور خان ایئر بیس پر یہ جو میزائل حملہ تھا انڈیا کا، اس کو پرسیو یہ کیا گیا کہ یہ ایک بڑی سیریس ان کی انکرجن ہے، اور اگلے مرحلے میں پھر وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید آگے آئیں گے۔ تو تب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب وہ جواب دیا جائے گا، ایسا منہ توڑا جائے گا کہ اگر کہ بھارت جو ہے وہ پھر دوبارہ اس طرف دیکھے نہ، کیونکہ اگر وہ جی ایچ کیو جو بالکل اتنے نزدیکی فاصلے پر ہے، پاکستان کی جو آرم فورسز ہماری اس کا وہ گڑھ ہے، جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، اور پاکستان کی جو لائن آف ڈیفنس ہے وہ پاکستان کی فورسز ہیں، اگر آپ ڈائریکٹلی ان کو اس طریقے سے نشانہ بنا کے ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا تو جواب آنا تھا۔ تو وہ جواب دیا، اور اس جواب کی جو طاقت ہے وہ اس لیے زیادہ تھی کہ پاکستان کی پوری قوم جو تھی وہ سڑکوں پر تھی اور پاکستانی فوج کے ساتھ تھی، قطع نظر اس بات سے کہ کس کا کس جماعت سے تعلق ہے۔ اور وہ جو ایک اتحاد تھا، وہ جو ایک طاقت تھی، اس نے جو انڈین ڈیزائن تھے یا جو انڈین مورائل تھا اس کے پرخچے اڑا دیے۔ اب دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں جو انصار عباسی صاحب نے آج دی ہے، نیوز اور جنگ میں چھاپی ہے، کہ عمران خان نے شہباز شریف حکومت سے مذاکرات کی منظوری دے دی ہے، اور بیرسٹر گوہر نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ پچھلی خبروں پہ نظر دوڑائیں تو کبھی بھی عمران خان نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ مذاکرات کروں گا، یا اسٹیبلشمنٹ جس کو نامینیٹ کرے اس سے مذاکرات کروں گا، اور اس کی وجہ وہ یہی بیان ہوتی رہی کہ 2 دفعہ مذاکرات ہوئے اگر ہم نظر ڈالیں پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں۔ ایک پہلے ہوئے تھے الیکشنز کے انتخاب کے وہ انعقاد کے لیے، جب تاریخ ہو رہی تھی تو وہ بھی فیصلہ کن نہیں ہوئے تھے اور ٹوٹ گئے تھے بیچ میں۔ اور پھر دوسرے اب جب یہ احتجاج کی چل رہی تھی ساری بات، تو ایاز صادق صاحب نے اس کو انیشیٹ کروایا تھا، کمیٹیاں بنی تھیں، لیکن وہ اڈیالہ میں جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ نہیں مل سکے عمران خان سے، تو اس پر وہ مذاکرات بھی ٹوٹ گئے۔ مذاکرات کی حد تک جو ہمیشہ جو بات رہی ہے کہ وہ تو کبھی بھی عمران خان انویلنگ نہیں تھے، یہ تو ایک سامنے چیز آ رہی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی ایک یہ آفر کی پارلیمنٹ میں، انہوں نے کہا کہ میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو وہ آئیں اور میرے چیمبر میں بات کریں، پی ٹی آئی سے بھی کہا۔ اس کا جو وہ تھا بیرسٹر گوہر نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ یہ بڑی اچھی کوشش ہے، اس کے بعد وہ عمران خان سے ملے بھی۔ اب کیا اجازت دی ہوگی، یہ میں آپ کو جو بہت سارے میری پی ٹی آئی کے لیڈروں سے جو بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پریکٹس رہی ہے پیچھے کہ بہت سارے لوگ جب بھی عمران خان سے ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سر مذاکرات ایک ہی وے آؤٹ ہے۔ تو خان صاحب یہ کہتے ہیں آگے سے کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو حکومت ہے یہ اپنے طور پہ ڈیسائیڈ نہیں کچھ کر سکتی، ان سے مذاکرات بے معنی ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بے معنی نہیں ہوں گے، میننگ فل ہوں گے، آپ ہمیں موقع دیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں، آپ اگر سمجھتے ہیں آپ ان سے مذاکرات کریں، کوئی نتیجہ نکلے گا تو میرے پاس آ جائیے گا۔ تو ابھی تک جو بھی کوششیں ہوئیں، چاہے وہ علی امین گنڈا پور نے کی، چاہے کسی اور نے کی، اعظم صفاتی صاحب نے کی، یا بیرسٹر گوہر صاحب کر رہے ہیں، وہ اسی طرح اجازت ان کو انہوں نے لی، اس چیز کو اجازت بنایا اور اپنی اپنی کوششیں کی۔ کہاں تک کامیاب ہوئیں ابھی تک اس کا ہم نے دیکھا نہیں کیا ہوا، لیکن ابھی یہ جو بات ہے بڑی خوش آئند بات ہے۔ دیکھیں بات مذاکرات سے ہی حل ہونی ہے، جنگوں کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں، میننگ فل مذاکرات اگر وہ سسٹم کی تبدیلی کے لیے ہوں تو ایوری اسٹیک ہولڈر کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے۔ اور مذاکرات اس لیے ضروری ہیں کہ اس وقت جو مومنٹم بنا ہوا ہے پاکستانی قوم کا اتحاد کے ساتھ، اور انڈیا کے سامنے ان کے مقابلے کے لیے ہم سب اپنے اختلافات سیاسی بھلا کر ایک ہوئے ہیں، یہ مومنٹم برقرار رکھنا چاہیے، یہ رہنا چاہیے، کیونکہ
مودی پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، انڈیا پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہماری فورسز نے جو بے پناہ قربانیاں دی ہیں، جس باہمت بہادری سے ہماری ایئر فورس لڑی ہے، ہمارے جوان لڑے ہیں، وہ ہم اپنے سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہم ان کو ضائع نہیں کر سکتے اور کرنے بھی نہیں چاہیے۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نے